374 نمبر صفحہ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات. قرآن مجید کئی جگہ یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے نے. معنی نہ اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے بیان فرمایا، لہذا انہوں ایویں ہی پڑھیا جائے گا. تو یہ ہوئی دا معنی ہے. 374 نمبر سمجھ. یہ صورت ہے یہ جی عربی جی نا قرآن مجید دی عربی، یہ وہ عربی نہیں ہے جی بولن والی عربی سی. ہاں وہ بھی یہ ہے. ہاں جی ہاں ملتی جلتی ہے. یہ جڑے الفاظ نے یہ کچھ ایسے الفاظ ہے نے جڑی انہوں دی زبان استعمال کیتے جاندے ہیں، لیکن یہ عربی جڑی ہے نا جی یہ خالص عربی اللہ تعالیٰ دی ہی طرفوں آئی ہے. یہ کئی ایسے الفاظ ہیں جڑے وہ عرباں نہیں سناؤندے، وہ معنی نہیں سناؤندے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پھر خدا معنی بیان کرتے سن. اچھا اتوں یہ گل بھی کلیئر ہوندی ہے، کچھ ایسے لوگ نے جڑے کہندے نے کہ یہ قرآن نو لغت دی ڈکشنری تو سمجھا جائے گا. جڑے لوگ لغت ڈکشنری استعمال کرتے ہیں لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی نو نہیں لاندے، تو وہ سمجھ لو اصل معنی تو مس گائڈ کا ہو جاندے گے، گمراہ ہو جاندے ہیں. قرآن مجید دے وچ بلکہ حدیث ایک لفظ ہوتا ہے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان دی رات قیام اللیل کیتا، اینا لمبا قیام اللیل کیتا کہ ساری فلاح جڑی ہے وہ رہن لگی. اچھا پوچھا کہ فلاح کی چیز ہے؟ فرمایا سحری. فرمایا سحری. اچھا ایویں پھر قرآن مجید ہور بھی کئی ایسے الفاظ نے کہ جہدے معنی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نو، حالانکہ سارے وہ عربی سن، کوئی چند صحابہ سن نا جڑے کوئی دوروں آئے، جن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس جو آئے سن، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم جو آئے سن، اور اکثریت صحابہ عرب دے لوگ سن. لیکن وہ بھی کئی ایسے الفاظ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے سن وہ انہوں نے معنی نہیں آ رہے ہوندے. وہ پھر آ کے پوچھتے ہیں رسول اللہ یہ کی معنی ہے؟ یہ تینوں مثال میں ہور دینا. اسی عام طور سے پنجابی بولتے ہیں، سارے اس علاقے عام طور سے پنجابی بولی جاتی ہے، لیکن کئی ایسے الفاظ کتابی پنجابی دے موجود نے. اج بھی تسی کتابیں کڈو گے نا، ہو سکتا سانوں جویں نے 25% الفاظ کا معنی ہی نہ پتہ لگے، حالانکہ اسے پنجابی بولتے ہیں. وہ پھر جڑا پڑھیا لکھیا آدمی ہوئے گا وہ شعبے کا دسے گا بھی یہ معنی بنتا ہے. بلکہ تسی یہ چھڈو انگلش آ جاؤ، چلو پنجابی تو مطلب نہیں عام نہیں، انگلش ایسے الفاظ نے، ایسے الفاظ موجود نے کہ جڑے حالانکہ سارے لوگ انگلش پڑھتے ہیں لیکن بہت سارے الفاظ کا معنی انہوں بھی نہیں آتا. وہ پھر جڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ دستے ہیں یہ معنی یہ ہے. اچھا پھر کئی ایسے الفاظ ہیں جنہیں متروک ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. وہ اگر لفظ بولیا جائے تو صرف انہوں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جڑے وہ سارے بایو ڈاٹا نو سمجھتے ہیں. اس لیے یہ کئی ایسے الفاظ نے جدا جس طرح لفظ ہے نا ہاذا شیء عجاب، عجاب تو وہ جو سنائی تو کہنے لگے یہ عربی لفظ، یہ لفظ ہی نہیں ہے گا. وہ لگے جو فلاں تھا بابا رہتا عربی. ہاں جی چلی وہ دسے گا. وہ ایک نہیں انہوں نے 3 لفظ بولے سن. اچھا انہوں نے 3 لفظ بولے سن. نہیں وہ عجاب بھی بولیا سی، پھر ایک کبیر لفظ بولیا سی، 3 لفظ بولے سن. یہ جو نیپا گئے نال وہ ہاں جی مخالف پارٹی دے وہ ایک تے کہندے ہاذا شیء عجاب. ہاں جی اے بڑا عجاب ہے کہ تسی انہوں نے ایک محاورے 3 لفظ بولتے. وہ بابے نے نا جڑا بابا سی نا جو گئے نا وہ کول انہیں ایک محاورہ بولیا 3 لفظ بولتے. اچھا وہ جڑے گئے سن نا نال اعتراض لا کے وہ اتنے چپ کر کے واپس آ کے کہ یار جہد کو لسی گئے ہیں تو انہیں ہی وہ لفظ بول دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں چاہیے. وہ کئی ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں
اس لیے یہ سورت الف لام میم سجدہ جڑی ہے ہاں جی جی میں یہ دسیا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن اتنے جڑا فلاح بولا سی نا اتنے انہوں نے ساری تو فلاح راہ چلی گئی سی ہاں جی کئی باری ایسے الفاظ۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت جمعے والے دن فجر دی نماز دی پہلی رکعت پڑھتے سن تے دوسری رکعت سورت دہر جیڑی 29ویں پارے چی آپ تلاوت کرتے گئے سن۔ تے پھر یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو سون لگے بھی پڑھتے سن۔ سورت ملک دے بارے اکثر لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ سورت جیڑی ہے یہ بھی حدیث چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو پڑھتے سن، کٹ لوگوں کو یہ پتہ ہے، اس لیے یہ بھی رات دے سون والے اذکار جا باقاعدہ ذکر ملتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس رب العالمین کی طرف سے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ آیت اسی پچھلی سورت جی سورۃ لقمان ہے وہ بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس تو پہلے سورۃ بقرہ بھی اسی پڑھ چکے ہیں۔ ام یقولون افطرا، یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کافر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے تو خود یہ کتاب گھاڑ لی ہے، یہ خود بنا کے لے کے آیا ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو سچ ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ تم ڈراؤ ایسی قوم کو جس کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا اور تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہ اصل مکے والے مشرکین طرف اشارہ سی، کیونکہ مکے بہت سال گزر چکے سن، وہ قریب نبی نہیں سن آئے، اس علاقے نہیں سن نبی آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جڑے کم بیش 571 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نے، تو اس پہلے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے علاقے بھی دوسرے سن، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسی خصوصی طور پہ اتنے اپنے نبی نو بھیجا تو انہوں نے اسی کتاب دے کے بھیجا گیا تاکہ تسی اس دے نال ہدایت حاصل کرو۔ اچھا قرآن مجید اللہ نے اکثر کتاب کا جڑا مقصد بیان کیا نا ہدایت بیان کیا ہے، تو ہدایت آدمی نو ادو ملے گی جدوں وہ معلومات ہوئے گی، وہ علم ہوئے گا، علم ہوئے گا جدوں اسی دا معنی پڑھا گے، ورنہ خالی تسی قرآن جنہ دل کردہ پڑھتے رہو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہاں ثواب ٹھیک ہے ملے گا، وہ بھی بڑی ایک اچھی نیکی ہے، لیکن اصل مقصد ہدایت ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا، اور پھر اللہ نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ آیت پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ مالکم استوا لغوی معنی کیوں ہے؟ استوا کا معنی لغوی معنی موجود ہونا یا بیٹھنا یا کی؟ بس استوا کا معنی جو نا عام مفسرین بیٹھن دے معنی کرتے ہیں زیادہ۔ یہ کلم کہتے ہیں بیٹھانی کے نجیز، یہ تو کیفیت ہے، کیفیت تو پتہ ہی نہیں، اللہ اس سے بلند ہے۔ میں کہتا ہے کہ عام طور پہ لفظ یہ استوائی استعمال کیا جاتا ہے، ان گل سمجھانے واسطے تو کی جا سکتی ہے۔ موجود ہے یا بلند؟ ہاں جی ہاں جی بس۔ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی دوست ملے گا اور نہ ہی تمہارا کوئی سفارش ملے گا۔ فرمایا اگر اللہ نے تانوں پکڑ لیا، اللہ نے تانوں سزا دیتی تارے اعمال دی بنا دے ہوتے تو تانوں کوئی نہ لگلو بچا نہیں سکے گا۔ افلا تتذکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیریں کرتا ہے آسمان کی بھی اور زمین کی بھی، یعنی احکامات بھیجتا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر اللہ کی طرف وہ حکم جاتے ہیں اس دن کی گنتی 1000 سال کے برابر ہے جسے تم گنتے ہو۔ قرآن مجید ایک جگہ 1000 سال دا ہوندا، ایک جگہ 50,000 50,000 سال دا دن دا ذکر آندا ہے۔ یہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ مختلف حالت ہونگیاں تو اس حساب نال ہی یہ وسعت بیان کی گئی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے وہ عالم جو جانتا ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی، اور وہ بڑا غالب اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی گئی ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو
بڑے اچھے طریقے سے بنایا. وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی جو ابتدا کی ہے نا وہ مٹی سے کی ہے، کیونکہ انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام تو ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ نال مٹی کٹھی کر کے وہ سکیچ بنایا، وہ ٹانچہ بنایا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. یہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان کی ابتدا جڑی ہے مٹی تو ہے. یہ سمجھو مین ساری ضروریات بھی مٹی چوں ہی پوری ہوتی ہے گی. ثم جعل نسلہ من سلالات من ماء مہین، پھر ہم نے اس کی نسل بنائی ایک ایسے پانی سے جو بڑا گندا ہے، جڑا آدمی دا تو عورت آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس ذکر ہے. ثم سواہ، پھر اللہ نے اسے پورا کر دیا، بہترین بنا دیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس کے اندر اللہ نے روح پھونک دی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے سننے کے لیے کان بنائے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائیں اور غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے دل بنایا. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اچھا، یہ تینیں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دتیاں نے، اصل تو دتیاں نے اللہ نے اپنی عبادت نو سمجھن واسطے، اپنے تعارف واسطے. لیکن جڑا اللہ نے فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ نے جڑے غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں دیتا. اچھا، انہاں اکھاں نو، انہاں کناں نو، یہ اعضاء نو سارا دن اسی دنیا واسطے استعمال کرتے ہیں، سارا دن الا ماشاء اللہ. حالانکہ اصل مقصد اللہ نے ہور دیتا گیا ہے کہ اے انسان تو انہوں استعمال کر، یہ ذریعے تو اللہ کا تعارف حاصل کر، یہ ذریعے تو اپنی زندگی گزارن کا جڑا سی تینوں ایک طریقہ کار دیتا ہے، وہ دے مطابق انہوں پڑھ، انہوں سمجھ، وہ عمل کر. لیکن اسی اس معاملے بہت سستاں، بہت تھوڑے لوگ نے جڑے انہاں چیزاں کا وہ استعمال کرتے ہیں جڑا اللہ نے بیان فرمایا گیا. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور کہتے ہیں جب ہم مل جائیں گے مٹی کے اندر، مکس ہو جائیں گے مٹی کے اندر، انا لفی خلق جدید، ہمیں کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا بھائی. اچھا، قرآن مجید جو اللہ نے اور بھی کئی جگہ بیان فرمایا، بلکہ ایک باری غالباً ابو جہل کا ذکر ہوتا ہے، وہ قبرستان جو وہ بسیدہ جی ہڈی لے آیا، ہڈی لے آ کے ظاہر ہڈی نے ہاتھ لایا تو مٹی بنی سی، تو کہتا بھی اے ہڈی جڑی دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پھر جواب دیتا کہ یار انسان خلقنہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ انسان اسینو حقیر مٹی تے بوند پیدا کیتا ہے، تو یہ سانو مثالہ دیتا ہے کہ میں کیویں اینو دوبارہ زندہ کراں گا. اللہ نے اسی نو زندہ کر لینا ہے، یہ واسطے سارے کوئی مشکل نہیں ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت دی زندگی دا انکار کرنا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، انہیں کہہ دو وہ پورے کا پورا واپس لے لے گا، یعنی فرشتہ تمہاری جان نکالنے والا، اور پھر تم دوبارہ اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. فرمایا اے فرشتہ جیڑا سے مقرر کیتا وہ تاری آگے جان کڈے گا، کڈن تو بعد دوبارہ ایک وقت آئے گا، وہ جیڑا بھی اللہ نے مقرر کیتا ہے وہ کسی نہیں پتہ کدوں ہونا ہے یا قیامت دی شکل چ. فرمایا وہ دوبارہ سارے اللہ اکٹھا کر لے گا، تو پھر تسی حاضر کیتے جاؤ گے، پیش کیتے جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو تارے اعمال دا حساب و کتاب لے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.